اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سلسلۃ الانبیاء والمرسلین لا سیما علی اشرفہم وافضلہم سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی آدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صلوات پڑھیں آپ حضرات. مومنین، آپ جانتے ہیں کہ ہماری ان تقریروں کا یا یہ کہیں ان لیکچرز کا ٹاپک تقلید ہے. اس سلسلے میں ایک پہلا درس یا پہلا لیکچر گزر چکا جس میں میں نے تقلید کا معنی اور مفہوم واضح کرنے کی کوشش کی تھی. آیت یہ جو ابھی میں نے سورہ توبہ کی پڑھی اس پر بھی اس درس میں روشنی ڈالی تھی. اس آیت کو ایک بار پھر سے آپ کے سامنے دہرائے دیتے ہیں جو خطبے میں نے پڑھی. اس آیت میں کہا جا رہا ہے، یہ سورہ توبہ کی یعنی نویں سورہ کی 122 نمبر 122 نمبر آیت ہے. کہا جا رہا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. مومنین کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ سب کے سب نکل پڑیں. کس چیز کے لیے؟ جہاد کے لیے. جہاد کیسے سمجھا؟ اس آیت سے پہلے والی آیتیں سب کے سب جہاد کے بارے میں اور بعد والی بھی آیت جہاد کے بارے میں ہے. تو جہاد کی آیتوں کے بیچ میں یہ آیت آئی ہے اور اس کا بھی پہلا حصہ جہاد ہی کے بارے میں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. مومنین کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ سب کے سب نکل پڑیں جہاد کے لیے، کوچ کریں جہاد کے لیے. اگلا جملہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ. تو پھر ہر فرقے، ہر گروہ، ہر بستی سے، ہر قریے سے ایک گروہ، کچھ لوگوں کی ایک جماعت کیوں نہیں جاتی کہ وہ جا کر کے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، وہ لوگ کوچ کریں اور جائیں اور لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین کے بارے میں گہرائی سے معلومات حاصل کریں، دین کی گہرائی سے تعلیم حاصل کریں. پھر کیا ہو؟ جب تعلیم حاصل کر لیں تو پھر اب واپس لوٹیں. قرآن کہہ رہا وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تاکہ وہ لوگ وہاں جا کر تعلیم حاصل کرنے کے بعد آئیں تو اپنے بستی کے لوگوں کو، اپنے شہر کے لوگوں کو ڈرائیں، سمجھائیں، ہوشیار کریں. لعلہم یحذرون، شاید وہ بستی والے لوگ، وہ عوام الناس، وہ عام پبلک شاید پھر گمراہی سے بچ جائے. یہ میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی. اس میں گھما پھرا کے یہ کہا جا رہا ہے جو لوگ جائیں علم دین حاصل کریں، لوٹ کے آئیں تو ان کی بات بستی والے مانیں تاکہ وہ لوگ گمراہی سے بچ جائیں. یہ بستی کے والوں کا، ان کی باتوں کا ماننا، علماء کی باتوں کا ماننا اور کیا ہے؟ ایک طرح کی تقلید ہے. البتہ نہ وہ اصطلاحی تقلید جس کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے ابھی جا رہے ہیں، مگر یہاں پر بھی یہ عوام الناس، یہ بستی والے لوگ بات مانے کس کی؟ ان لوگوں کی جو علم حاصل کر کے آئے ہیں. ایک بات جو میں یہاں پر اس آیت کے سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ آیت جہاد کی آیتوں کے بیچ میں آئی ہے. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی امپورٹنٹ بات ہے علم دین حاصل کرنا، کتنی اہمیت کا حامل ہے علم دین حاصل کرنا، اور پھر کتنی اہمیت کی بات ہے کہ جو لوگ علم دین حاصل کر کے آئے ان کی بات کو ماننا. جہاد کے برابر رکھا ہے اللہ نے اسے. علم دین حاصل کرنا جہاد کے برابر ہے. تو یہ آیت تھی. اب میں آپ کو بس ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں کہ پچھلے درس میں، پچھلے لیکچر میں نے اس بارے میں بات کی تھی کہ وہ لوگ کہ جو تقلید کے بڑے سخت مخالف ہیں وہ کچھ اعتراضات کرتے ہیں. میں ان کے اعتراضات کو دہرا دیتا ہوں. ان میں سے کچھ کا جواب میں نے پچھلے درس میں دے دیا. پہلی بات تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تقلید کا معنی بہت برا ہے،
کیونکہ تقلید کا لفظ بنا ہے قلادہ سے، اور قلادہ اس پٹے یا رسی کے اس پھندے کو کہا جاتا ہے جو جانور کے گلے میں ڈالا جاتا ہے۔ اس بارے میں نے جواب دے دیا، آپ پچھلا درس دیکھ سکتے ہیں۔ پھر وہ لوگ یہ نعرہ بلند کرتے ہیں کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، ہم تو بس معصوم کی تقلید کرتے ہیں۔ اس کا جواب بھی میں نے آپ کو پچھلے درس میں دیا۔ اتنا بتا دیں کہ معصوم کی اطاعت کی جاتی ہے، اتباع کیا جاتا ہے۔ تقلید تو غیر معصوم کی بات ہے دراصل، جہاں پر غیر معصوم کے بارے میں آئی ہے حدیث وہاں پر لفظ تقلید استعمال ہوا، ورنہ قرآن میں معصوم کی اطاعت ہے اور اتباع ہے۔ قرآن میں معصوم کی تقلید کی بات ہی نہیں آئی، تو آپ ایک نئی چیز کہاں سے لے آئے؟ یہ جواب تھا۔ تیسرا وہ لوگ یہ جملہ کہتے ہیں کہ ہم تو اخباری ہیں، ہم کسی کی بات، ہم کوئی فتویٰ نہیں مانتے۔ اس کا جواب ہم دے رہے تھے، کسی حد تک جواب دے بھی دیا تھا۔ ہم ایسے لوگوں سے جو اپنے کو اخباری کہتے ہیں ان سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی اخباری کا مطلب کیا، ذرا ہم کو یہ تو بتائیے، آپ کہہ تو رہے ہیں اپنے کو اخباری، مگر اخباری کا مطلب کیا؟ تو جیسا میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ زیادہ تر لوگ اخباری کا مطلب ہی نہیں جانتے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم نہیں بتایا ان کو اخباری کا مطلب یہ ہوتا، اخبار خبر سے بنا ہے، اور خبر حدیث کا ہی دوسرا نام ہے، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، یعنی قول معصوم، اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث کا دوسرا نام خبر ہے۔ اخبار کا مطلب احادیث، یعنی اقوال معصومین، کلام معصوم، اس کو کہیں گے اخبار۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے، یہ تو آج کل کے یہ جو لوگ نادان ہیں، میں کہوں نا سمجھ ہیں، وہ جو اپنے کو اخباری آج کل کہہ رہے ہیں، یہ ان اخباریوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ پرانے زمانے میں کچھ علماء گزرے ہیں، ہم بھی اس کو مانتے ہیں کہ پرانے زمانے میں وہ لوگ، لیکن وہ لوگ بہت پڑھے لکھے، بڑے متقی، پرہیزگار، زاہد لوگ تھے۔ ان لوگوں میں سے بعض کہتے تھے کہ بھائی ہم اخباری ہیں۔ اخباری اس سینس میں وہ کہتے تھے کہ ہم قرآن اور حدیث کے سامنے اپنی عقل نہیں چلائیں گے، ہم عقل کا دخل نہیں دینا چاہتے، عقل کو دخل نہیں دینا چاہتے دین کی باتوں میں۔ جو قرآن کہہ رہا ہے، جو حدیث کہہ رہا ہے، ہم بس اسے مانیں گے، اور اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں مانیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا ایک قول تھا، مگر آپ کو بتائیں تھوڑا سا آپ ٹھنڈے دماغ سے سمجھیے حالات کو۔ جب پرانے زمانے میں، آج سے مان لیے 800 سال پہلے، 900 سال پہلے ایسے علماء ہوئے، 800-900 سال پہلے زمانے نے ایسی کوئی خاص ترقی نہیں کی تھی، کوئی ایسی چیزیں وجود میں نہیں آئی تھی جس میں نئے نئے مسئلے ہوں۔ 800-900 سال پہلے کے انسان کو بلڈ ڈونیشن کی ضرورت نہیں پڑی تھی، کڈنی ڈونیشن اور آرگن ڈونیشن کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ آج سے 900 سال پہلے والے آدمی کو یہ نہیں جاننے کی ضرورت تھی کہ مثلاً کہہ رہا ہوں کہ جو یہ اوور ڈرافٹنگ ہوتی ہے بینک میں، اس کے اوپر کیا یہ حرام ہے یا حلال ہے۔ یہ اس زمانے میں بینک ہی نہیں تھے تو اوور ڈرافٹنگ کا کیا تذکرہ، یہ سارے مسئلے نہیں پیش آئے تھے 900 سال پہلے مان لیجیے، اور 1400 سال پہلے، اس 1400 سال پہلے سے 900 سال پہلے تک زمانے میں کوئی نئی چیزیں بہت زیادہ نہیں ہوئی تھی، بہت ساری ترقی نہیں ہوئی تھی۔ اس وجہ سے نئی چیزوں کے بارے میں جاننے کی ضرورت بھی نہیں پڑ رہی تھی۔ انہی حدیثوں سے، انہی آیتوں سے جو معصومین سے ہم تک پہنچی تھی 900 سال پہلے والے انسانوں تک، ان کا کام چل رہا تھا لگ بھگ۔ حالانکہ بہت سے پھر بھی ایسے مسئلے ہیں جس میں فتوے دیے ہیں، ابھی میں اس کو گناؤں گا بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ، لیکن زمانے کی رفتار اتنی تیز نہیں تھی۔ اب میں آپ کو جو بتا رہا تھا پچھلے درس میں وہ یہ کہ ایک شیعوں کے درمیان دو مکتب فکر، دو اسکول آف تھاٹ، دو گروہ کہہ لیں فکروں کے، دو گروہ ہیں۔ ایک اخباری رہا ہے، پہلے اخباری تھا، ایک اصولی اس کے مقابلے میں۔ اخباری یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف آیات اور احادیث کو ہی لیں گے، بس اسی کے اوپر عمل کریں گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آیات اور احادیث کو تو لیں گے، لیکن بہت ساری چیزوں میں ہمارے صرف ان دونوں سے کام نہیں چل رہا ہے۔ البتہ کام نہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کریں گے، بلکہ حدیث اور روایت کی روشنی میں، آیات اور احادیث کی روشنی میں ہم نئے مسئلوں کا حل دیں گے۔ تو یہ لوگ اصولی کہلائے، یعنی ہم آیات اور احادیث کی روشنی میں فتویٰ دیں گے، اپنا اوپینین، اپنا نظریہ پیش کریں گے، لیکن پھر کہہ رہے ہیں ہم اپنے جو مرضی میں آئے بات وہ نہیں کریں گے، انہی آیات اور حدیثوں کی روشنی میں ہم ایسے مسئلوں کا حل دیں گے۔
یہ لوگ اصولی کہلائے۔ جو لوگ اجتہاد کرتے ہیں یعنی قرآن اور حدیث کو گہرائی سے پڑھنے کے بعد نئے مسئلوں کے حل کرنے کے لائق بنتے ہیں، مجتہد ہوتے ہیں، جو اجتہاد کرتے ہیں، وہ اصولی کہلاتے ہیں۔ یہ لوگ فتوے بھی دیتے ہیں، انہی کے یہاں تقلید ہوتی ہے، یہی لوگ توضیح مسائل دیتے ہیں، انہی لوگوں کے فتووں کی کتابیں ہوتی ہیں۔ یہ اخباری لوگ کہتے ہیں ہم صرف آیات اور حدیث پر، اس کے بعد ہم کوئی ریسرچ نہیں کریں گے، اس کے بعد ہم آگے کوئی اپنا دماغ نہیں لگائیں گے، بس جو ہے من و ان اسی کو فالو کرنا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 900 سال پہلے، 1200 سال پہلے تو شاید ایسا کر کے کام چل جاتا ہو، لیکن آج ایسا کر کے کام نہیں چلنے والا، جبکہ آپ اور ہم یعنی دونوں مکتب فکر والے یہ تو مانتے ہیں کہ اسلام تا قیام قیامت ہے اور اسلامی قوانین قیامت تک جاری رہیں گے، نافذ رہیں گے، کام آئیں گے۔ تو اگر ہم یہ کہنا شروع کریں گے نہیں صاحب ٹھیک ہے ہم بس اس کو ہی مانیں گے، اس کو نہیں مانیں گے، اب میں مثالیں دینا شروع کروں، جیسے میں نے ابھی کچھ مثال دی تھی اور مثالیں دے دیتا ہوں آپ کو۔ مثال دے رہا ہوں آپ کو، بڑی روزانہ کی چیز ہے، یہ چائے کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی حدیث نہیں ہے کسی معصوم کی، چائے کے بارے میں کوئی قرآن کی آیت بھی نہیں ہے۔ اب اس سوال یہ ہے کہ اس چائے کو پئیں یا نہ پئیں، تو ہو سکتا ہے 900 سال پہلے چائے کی پتی نہ رہی ہو تو ان لوگوں کو ضرورت نہیں تھی، آج تو ضرورت پڑ رہی ہے ہمیں، ہم ہر گھر میں جاتے ہیں، ہر ایک یا مہمان جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے چائے پئیں گے، یا اس طرح۔ یہ تو ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، تمباکو ہو، چائے ہو، کافی ہو، نہ معلوم اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، یہ جتنے آپ کے کولڈ ڈرنک ہیں، یہ ساری چیزیں تو پھر آپ پینا وینا سب چھوڑ دیں، سوائے پانی کے آپ کچھ پی نہیں سکتے۔ 900 سال پہلے یہ سب کچھ نہیں تھا۔ یہ تو ایک کھانے پینے کی مثال دے رہا ہوں، باقی آپ اپنے چاروں طرف ایک نگاہ دوڑائیے۔ میں نے پچھلے درس میں کہا تھا پلاسٹک صرف دیکھیے کس کس چیز میں پلاسٹک لگی، کیسے؟ یہاں تو پلاسٹک کا لفظ نہ کسی آیت میں آیا نہ کسی روایت میں آیا، تو ہم پلاسٹک کو جائز مانیں ناجائز مانیں، پلاسٹک کا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس لوٹے سے جو پلاسٹک کا اس سے جو ہم نے پاک کیا اپنے کو، تو پاک ہوئے بھی یا نہیں ہوئے؟ ابھی تو بہت سارے سوالات پیدا ہوں گے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں 900 سال پہلے ہو سکتا ہے یہ جو دھات کی چیزیں الگ الگ ہمارے پاس میٹل کی چیزیں، یہ میٹل ہی نہ رہی ہوں اتنی ساری، اس طرح سے شروع کیا۔ ربر نہیں تھا، ربر کے ہم چپل پہنے ہوتے ہیں، پاک بھی ہو رہے نہیں ہو رہے ہیں، یا سنتھیٹک کپڑا پولیسٹر نہیں تھا، ہم کپڑے پہن رہے ہیں، پاک بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، بہت سارے پھر مسائل پیدا ہوں گے۔ تو یا تو آپ اسی طرح سے 900 سال پہلے، 800 سال پہلے کے انسان کی طرح، 1000 سال پہلے کے انسان کی طرح جیے، یا پھر آپ کے پاس دوسرا آپشن ہے کہ بھائی ہم جیئیں گے آج کے دور کے حساب سے، جانیں گے کہ اسلام اس کے بارے میں حلال کہتا، حرام کہتا، اور یہی اسلام کا چلنا ہے، ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ چلنا۔ یہ والا اسلام وقت کے ساتھ نہیں چل سکتا، اس کی گاڑی نہیں چلے گی، اس کا پہیہ نہیں چلے گا، کیونکہ یہ مسائل کا حل نہیں دے رہا۔ اس سے ہم نے پوچھا بھائی چیک لکھ رہے ہیں، یہ چیک حرام ہے یا حلال ہے؟ یہ کچھ بولتا ہی نہیں۔ یہ ہم پے ٹی ایم سے، اے ٹی ایم سے، فلاں سے پیسہ پے کر رہے ہیں، یہ جائز ہے حرام؟ نہیں پتہ، یہ تو کچھ بولتا ہی نہیں۔ یہاں بول رہا ہے یہ والا اسلام۔ تو ہم یہ اصولی لوگ ہیں۔ اخباری میں نے بتایا، اخبار بنا حدیث سے، وہ لوگ جو ایک دم اڑ گئے کہ ہم حدیث پر ہی عمل کریں گے، کہیں پر عقل نہیں لگائیں گے دین میں۔ یہ ہو گئی دونوں کا فرق۔ میں تھوڑی سی بات آپ کو بتاتا ہوں، یہ اخباری لوگ، اخبار کیسے بنا؟ حدیث سے۔ اہل سنت میں بھی ایک ایسا ہی مکتب فکر وجود میں آیا جس کا نام ہے اہل حدیث، وہاں اہل حدیث کہہ لیا انہوں نے، یہاں اخباری کا۔ اہل حدیث بھی کہتے ہیں ہم صرف حدیث کو مانیں گا اور کوئی چیز نہیں مانیں گا، عقل نہیں چلے گی، یہ نہیں چلے گا، وہ نہیں چلے گا، کوئی اجتہاد نہیں۔ تو آپ تو مجلسوں میں واہ واہ کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں اجتہاد ہے، ان کے یہاں سب بند ہے، ان کا جو اسلام ہے وہ خاموش اسلام ہے اور وہ جو مسائل کا حل نہیں دیتا۔ تو بھیا اگر آپ یہ مانیں گے تو اس کا بھی یہی حال ہونے والا ہے، یہ اخباریت بھی مسائل کا حل نہیں دے گی۔ اب یہ بھی بات ہے کہ اس اخباریت کو بھی صرف اور صرف، چلیے مان لیا کہ پلاسٹک اور ابھی چیک اور انشورنس ان سب کی بات چھوڑتے ہیں، پرانی ہی چیزوں میں، میں تو پچھلی بار مثال دے رہا تھا، دو حدیثیں کبھی کبھی ٹکراتی ہیں، پچھلے درس میں مثال دی تھی، دو حدیث ٹکرا رہی ہیں، ان حدیثوں میں کون سی حدیث لیں گے کون سی نہیں لیں گے، یہ تو پھر عقل لگانی پڑے گی۔ آپ کہتے ہیں عقل نہ لگاؤ، تو پھر کیسے آپ طے کریں گے کہ ایک کو لے رہے ہیں ایک کو نہیں؟ پھر یہ والی لے لی تو کس بنا پر، یہ والی نہیں لی تو کس بنا پر، یہ سوال پیدا ہوں گے۔ تو اخباریت کل ملا کر کے چل نہیں پائے گی، یہ ایک دم سامنے کی بات ہے۔
میں سمجھتا ہوں آپ سب اتنا کافی ہے، اصولی آپ لوگ سمجھ ہی گئے، وہ لوگ کہ جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں نئے مسائل کا حل دیتے ہیں۔ اب یہ آپ پوچھیں گے بھائی یہ جو آپ نے کہا کہ نئے مسائل کا حل دینا قرآن اور حدیث کی روشنی میں، یہ کہاں سے آپ لے آئے؟ تو لے آئے یہاں سے کہ قرآن کی بہت سی آیتیں جنرل ہیں، وہ ایک موقع کے لیے نہیں ہے، کچھ آیتیں اس موقع کے لیے تھی۔ مثلا مثال دے رہا ہوں، تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے، یہ ابو لہب کے بارے میں آیت آئی تھی، ابو لہب ختم ہوا، آیت جو ہے وہ یہ نہیں ہم کسی اور کے لیے کہتے ہیں کہ اس کے بھی ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کے بھی ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ ابو لہب کے لیے آیت تھی۔ لیکن کچھ آیتیں جنرل ہیں، جیسے ابھی میں نے خطبے میں آیت پڑھی فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، کیوں نہیں کچھ لوگ جاتے علم دین حاصل کرتے؟ یہ کیا اسی دور کے لیے تھا؟ ہر دور کے لیے کہہ رہا ہے قرآن، ہر دور کے لیے آیت کہہ رہی کہ جائیں لوگ علم دین حاصل کریں، یہ جنرل آیت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان جنرل آیتیں بہت سی ہیں قرآن میں، اسی طرح سے بہت سی حدیثیں ہیں جو جنرل پرنسپلز بیان کر رہی ہیں، اصول کچھ بیان کر رہی ہیں، اس اصول پر بیس کر کے ہم نئے مسائل کا حل دیں گے۔ ہم آپ کو حدیث ایک سناتے ہیں، امام رضا علیہ السلام نے فرماتے مولا علینا القاء الاصول، اے میرے شیعوں ہمارا کام ہے، ہم اماموں کا، ہم معصومین کا کام ہے کہ ہم تمہیں اصول دیں، بیسک پرنسپلز دیں، وعلیکم بالتفریع، اور تمہارا کام ہے کہ ان پر بیس کر کے نئے مسئلوں کا حل دو۔ تفریع کا مطلب فرع سے بنا، فرع، جیسے آپ اصول دین فروع دین پڑھتے ہیں، اصول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جڑیں، فروع کا مطلب ہوتا ہے شاخیں، ہے نا، اوپر کئی شاخ ہو جاتی۔ امام کا کام ہے موٹے موٹے اصول بیان کرتے ہیں، اس کے بعد آنے والے زمانے کے لوگ وہ اس کے فروعات بیان کریں گے۔ مثال ہم نے پچھلی بار بھی دی تھی، اب دوبارہ دہرائیں گے نہیں، کہ کیسے مجتہدین نے مثلا ڈرائیو کیا کہ بلڈ ڈونیشن کر تو سکتے ہیں، کڈنی ڈونیشن کر تو سکتے ہیں، مگر ایک ظالم کو، دشمن خدا کو نہیں دے سکتے۔ یہ کیسے سمجھا؟ ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کی تھی نمونے کے طور پر۔ تو اب آپ سمجھ گئے کہ اصولی لوگ کیا کرتے ہیں؟ آیت اور روایت کی روشنی میں نئے مسائل کا حل دیتے ہیں۔ اب مثلا یہی چائے کی پتی کی مثال دے رہا ہوں، چائے کی پتی ہم کو نہیں پتا حرام ہے یا حلال ہے، لیکن ایک اصول موجود ہے، امام نے دیا ہوا ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟ اصل کیا ہے بلکہ کہیں، ایک اصل کیا ہے کہ کلو شیء لک حلال حتی تعلم انہ حرام، ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے جب تک کہ تمہیں یقین نہ پیدا ہو جائے کہ وہ چیز حرام ہے تمہارے لیے۔ تو ہمیں یقین تو نہیں لگ رہا ہے، یہ چائے کی پتی میں ہمیں یقین نہیں لگ رہا کہ یہ حرام ہے ہمارے لیے۔ تو جب یقین نہیں ہوا، یقین کا مطلب بھی 100% پتہ چل جائے، 100% نہیں لگ رہا تو یہ چیز ہمارے لیے حلال ہے۔ اب یہ چائے کی پتی کا ذکر ضرور نہیں ہوا قرآن میں یا حدیث میں، لیکن یہ والا رول اپلائی ہوا چائے کی پتی پر۔ اب رول اپلائی کرنے کے لیے تھوڑی تو عقل لگانی پڑی۔ آپ کہتے ہیں ہم عقل لگائیں گے نہیں، اخباری لوگ کہتے ہیں عقل لگائیں گے نہیں، عقل لگنے نہیں دیں گے دین، تو پھر نئے مسئلوں کا حل بھی نہیں نکلے گا۔ یا مثلا کہہ رہا ہوں کل شیء لک طاہر حتی تعلم انہ قذر، ہر چیز تمہارے لیے پاک ہے جب تک کہ تمہیں پکا یقین نہ ہو جائے کہ یہ چیز نجس ہے، گندی ہے۔ اب کیا کریں؟ اس اصول کو یا اس اصل کو، اس فارمولا کو ہم نے لگایا کس پر؟ زمین سے نکلنے والے تیل پر، پیٹرولیم پر۔ اب پیٹرولیم کے بارے میں ہمیں پہلے شک ہوا، یہ نجس ہے کہ پاک ہے، ہم نے نکال تو لیا زمین کے نیچے سے، لیکن یہ جنرل رول لگایا، اور رول کیا ہے؟ کل شیء لک طاہر، ہر چیز تمہارے لیے پاک ہے جب تک کہ پکا یقین نہ ہو جائے کہ یہ نجس ہے۔ ہمیں یقین تو ہوا نہیں، ہم تو خود ہی ابھی شک کر رہے ہیں کہ پاک ہے کہ نجس ہے، تو اب یہاں پر والا رول لگایا، ہم نے کہا یہ پیٹرولیم پاک ہے۔ تو یہ جو رول کا اپلائی کرنا ہے، یہی سب اجتہاد میں آتا ہے کہ کہاں پر کون سا رول اپلائی ہوگا۔ کبھی کبھی 2-3 ایک ساتھ قانون لگ رہے ہوتے ہیں، تو پھر کون سا قانون جو ہے وہ اوپر رہے گا، بالادستی کس کی ہوگی، یہ سب ایک مجتہد کا کام ہوتا ہے جو کرتا ہے۔ تو آپ اصولی اخباری کا فرق بھی سمجھ گئے۔ کل ملا کر کے سمجھ لیے اصولی لوگ ہیں کہ جو نئے مسائل کا حل دے سکتے ہیں، لیکن اخباری لوگ نئے مسائل کا حل نہیں دے سکتے۔ ایک آدھ اور مثال دے دوں آپ کو، آپ جائیے کسی فارمیسی میں، کسی میڈیکل اسٹور میں جا کر کے دیکھیں، اتنی ساری دوائیں ہیں، ہزاروں دوائیں ہیں، ہزاروں نام ہیں ان کے۔ اب ہر ایک کے بارے میں بتائیے یہ والی حرام ہے کہ نہیں حرام ہے، ہر ایک کے بارے میں طے کریے۔ یہاں تو کوئی بھی لفظ، ایک بھی دوا کا نام جو آج کل چل رہے ہیں، ان کا نام قرآن میں نہیں آیا، ان کا نام حدیث میں نہیں آیا۔ ٹیڑھے میڑھے نام، انگریزی نام،
کوئی بھی حدیث میں نہیں آیا، کوئی بھی قرآن میں نہیں آیا، تو ان کو حرام مانے کہ حلال مانے؟ تو پھر آپ کو جنرلی کچھ قانون جو بتائے گئے وہ لگانے ہوں گے اور پھر ان کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے مثلا آپ ایک کریم کی شیشی اٹھا لی جو آج کل مل رہی ہے، ایک کریم کا ٹیوب اٹھا لی، اس پر دیکھیے کتنے سارے کیمیکل اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ایک ایک کیمیکل کے بارے میں آپ بتائیے کون سی روایت آئی، کون سی آیت آئی، نہیں بتا پائیں گے۔ لیکن پھر وہی اصولی لوگ جنرل پرنسپلز، کچھ کلی قوانین ہیں، ان کو اپلائی کرتے ہیں اور اس کو بعد بتاتے ہیں کہ ہاں یہ جائز ہے، یہ نہیں ناجائز ہے، یہ فلاں چیز، یہ فلاں چیز۔ بہت سی چیزوں کو آغا سیستانی نے کہہ دیا نہیں حرام ہے، یا مثلا آغا خامنہی نے کہہ دیا حرام ہے، جبکہ لکھا ہوا ہے، اس کا فارمولہ لکھا ہوا ہے، نہیں یہ فارمولہ چونکہ استحالہ نہیں ہوا اس پریزرویٹو کا، اس لیے یہ حرام ہے۔ مثلا جیلیٹن پڑا ہوا ہے، جیلیٹن میں استحالہ نہیں ہوا اس لیے حرام ہے۔ اب یہ سب تو جیلیٹن کا لفظ تو ایک بھی آیت میں نہیں ہے، ایک بھی روایت میں نہیں، ایک بھی حدیث میں نہیں۔ یہ سب جو ہے جنرل پرنسپل لگا کے ان علماء نے، ان فقہا نے، ان مجتہدین نے ہمارے لیے زندگی کو آسان کیا ہے، اور آسان لفظوں میں نے بیان کر دیا۔ باقی آپ بہت ساری چیزیں جن کے بارے میں آپ سوچیے گا، یہ انٹرنیٹ چیٹنگ، یہ جو آپ ایس ایم ایس کر رہے ہیں حرام ہے، حلال ہے، چیٹنگ حرام ہے، اس طرف اگر نامحرم ہے، ادھر بھی ایک آدمی، دونوں ایک دوسرے کے نامحرم ہے، چیٹ کر سکتے نہیں کر سکتے۔ اب یہ سب آج کے مسائل ہیں، ان کا حل ہمیں دینا ہوگا، تبھی تو ہم کہہ سکیں گے کہ قرآن اور اسلام تا قیام قیامت باقی ہے۔ باقی رہنے کا مطلب کیا؟ کاغذ میں بند چھپا ہوا باقی نہیں، اس کے قوانین باقی ہیں، وہ اپلائی ہوتے ہیں، ریلیونٹ ہیں آج بھی، تو یہ مطلب ہے۔ آئیے اب میں اگلے اعتراض کا جواب دوں کہ جو اخباری سو کارڈ، جو آج کل کے اخباری، ان بیچاروں کو تو کچھ بھی نہیں پتا، یہ تو صحیح آپ کو بتائیں یہ بھولے بھالے نادان نا سمجھ لوگ ہیں، بس اپنے کو اخباری کر رہے ہیں، یا پھر وہ لوگ ہیں، معاف کیجئے گا، کہ جو ہڑدنگ مچانا جانتے ہیں، شور مچانا، ہلڑ مچانا جانتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں کہ وہ کسی بھی قانون سے بندھنے نہ پائیں بلکہ بے بند و بار رہیں، کوئی بندھن نہ رہے، آزاد رہیں، کوئی فتویٰ نہ اپلائی ہو۔ ایسے ہی کے لیے کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نا کہ قانون سے اوپر اپنے کو سمجھتے ہیں۔ قانون سے اوپر کوئی نہیں ہے سوائے خدا کے۔ قانون تو امیر المومنین پہ اپلائی ہوتا تھا۔ کیا امیر المومنین کے اوپر 5 وقت کی نماز نہیں واجب تھی؟ کیا رسول خدا کے اوپر 5 وقت کی نماز نہیں واجب تھی؟ کیا زکوٰۃ دینا، خمس دینا خود ان کے اوپر واجب نہیں تھا؟ سب واجب تھا۔ تو قانون سے اوپر تو کوئی نہیں سوائے اللہ کے، قانون بنانے والا وہ۔ تو بھائی قانون سے آپ اوپر کیسے چلے جائیں گے؟ تو یہ آج کل کے اخباری ہیں، میں سمجھتا ہوں اتنا جواب کافی۔ اگلا اعتراض ان کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ نجف اور قم کے، یا مثلا اور شہر جوڑ لیے اس طرح کے، وہاں جائیے اور وہاں پر آیت اللہ لوگوں کے آفس میں جائیے، مراج تقلید کے آفس میں جائیے، تو دیکھیے نوٹ بوروں میں آ رہے ہیں، اب بورے کے بورے نوٹ بھرے جا رہے ہیں وہاں۔ تو یہ سب تو یہ کھانے پینے کا چکر ہے، کمائی کا چکر ہے جو ان مولویوں نے گڑھ لیا ہے۔ یہی الفاظ ہوتے ہیں، اس لیے میں بول رہا ہوں ایسے الفاظ، ورنہ میری کیا مجال ہے ایسے الفاظ کو میں استعمال کروں۔ جواب اس کا سن لیجئے، اور جواب یہ ہے کہ میں مثال سے ہی جواب دیتا ہوں۔ میں بھی جاتا ہوں، اکثر میں نے بات دیکھی یہ بھی بات، اور خاص طور سے جب نوٹ بندی وغیرہ ہوئی تھی تب تو بہت دیکھا، بورے کے بورے نوٹ بینک سے نکل رہے ہیں، بورے کے بورے، صندوق کے صندوق بینک میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ آج بھی آپ جا کے دیکھیں، پوری پوری گاڑی چلتی ہے، نوٹوں سے بھری ہوئی صندوق ہے، اس میں بکسے رکھے ہوئے ہیں جس کو بینک کے اندر لے جایا جاتا ہے۔ مگر اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی بینک چوری کر رہا ہے، بینک کے تمام جو کلرک ہیں، جو مینیجر ہیں، سب چور ہیں۔ ارے بھائی یہاں تو بلکہ بینک والے تو ایک ایک پیسے کا حساب رکھتے ہیں۔ ہم لوگ اب پیسہ نہیں چلتا ہے، روپیہ چلتا ہے، کہاں پیسہ لیتا ہے کوئی؟ ہم لوگ بھلے ہی پیسے کا حساب نہ رکھیں، وہ تو پیسے کا حساب رکھتے ہیں۔ بلکہ اکثر تو ایسا ہوا کہ میں نے بینک والے سے پوچھا، کلرک بیٹھا ہے سامنے، اس سے پوچھا بھائی بڑے نوٹ میں کھیلتے ہو؟ نے کہا صاحب ایسا ہے، یہ اتنی خراب نوکری ہے کہ اکثر ایسا ہوا ہے کہ جب شام کو گنتی کی اور جب رجسٹر چیک کیا دونوں میچ نہیں کیا تو 200-400 روپیہ اپنی جیب سے ڈالنا پڑا۔ تو وہ کما نہیں رہے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو جو تنخواہ ملتی بس وہی ہے۔ لیکن یہ بورے بورے نوٹ آنے سے آپ یہ نہ سمجھیے کہ وہ بیچارہ کلرک یا مینیجر کھائے جا رہا ہے۔ ارے بھائی یہ اس کی پراپرٹی نہیں ہے، اس کا مال نہیں ہے، اس کو کل دوسرے دن گن کے دینا ہے، تو کبھی کبھی اپنی جیب سے دینا پڑتا ہے کیونکہ گنتی میں کمی ہو گئی۔ تو بس جس طرح سے بینک والے توبہ توبہ چور نہیں ہیں، اسی طرح سے توبہ توبہ
یہ مراجع کرام یا حیات اعظام ان کے دفتر کو دیکھ کے نہ کہیں کہ توبہ توبہ یہ کھانے پینے کا چوری کا طریقہ بنایا ہے. سمجھ گئے بات کو. اب آئی اگلی بات. ہم نے دیکھا کہ آیت اللہ لوگوں کے وکیل یہاں پر ہوتے ہیں اور وہ بہت دیکھیے جا کر کے ان کے بنگلے بنے ہوئے ہیں, ان کی گاڑیاں دیکھیں اور کیا اڑا رہے ہیں پیسہ اور کیا کر رہے ہیں ویسا. یہ بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے. جواب یہ ہے کہ آپ نے تو انہی کو دیکھا ہے, لہٰذا تھوڑی سی اسلامی تاریخ بھی پڑھ لیں تو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آپ اس کو تو چھوڑیے کہ آج کے مراجع کرام کے وکیل آپ کے شہر کے, ان کے شہر کے جو وکیل ہیں, جو نمائندے ہیں, وہ پیسہ کھا لے رہے ہیں. ہو سکتا کھا بھی رہے ہوں, میں ان کا دفاع نہیں کر رہا ہوں, اللہ جانے, ہو سکتا ہے ایماندار بھی ہوں, میں ان کی بات تو ابھی بعد میں کرتا ہوں. لیکن جو چیز تاریخ میں لکھی اس کی تو بات کر لی جائے. تو تاریخ میں تو لکھا ہے کہ امیر المؤمنین جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام کے جو مولا خلیفہ تھے, خلافت کے دور میں جو ان کے الگ الگ شہروں میں گورنر تھے, مولا کے پاس تو سینٹرل گورنمنٹ تھی, خلیفہ تھا, لیکن جو الگ الگ صوبوں میں یا شہروں میں گورنر تھے, ان میں سے بہت سے گورنرز کا حال جا کے پڑھیے تو انہوں نے پیسہ کھا لیا, بیت المال کا پیسہ مار لیا. اور ان گورنرز کے نیچے بھی افسر ہوتے تھے, کبھی کبھی مارکیٹ انسپیکٹر رکھتے تھے امیر المومنین کی, بازاروں کو چیک کریں کوئی چیز زیادہ تو نہیں مہنگی کر کے بیچی جا رہی ہے, بازار پہ کنٹرول رہے. ان لوگوں میں سے بعض نے چوری کی, پیسہ کھا لیا. تو آئیے میں ان کے نام بھی آپ کو گناؤں, بہت مشہور نام چند گنا دیتا ہوں تاکہ آپ ان کو تاریخ میں تلاش کیجئے اور حوالے کے ساتھ آپ تلاش کیجئے. امیر المومنین علیہ السلام کے ایک مشہور گورنر تھے جن کا نام تھا منذر ابن جارود. انہوں نے بیت المال کا پیسہ کھا لیا. امیر المومنین نے ان کو ہٹا دیا, ان کی پوسٹ سے معزول کیا. بعض کے ساتھ انہی کے ساتھ ایک روایت یہ بھی موجود ہے کہ ان کو قید میں ڈالا. پھر اس کے علاوہ امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابن حرمہ, ہے چھوٹی والی یعنی دو چشمی ہے, حرمہ, میم کے بعد لٹکا ہوا ہے, حرمہ ابن حرمہ. یہ کیا تھا؟ مارکیٹ انسپیکٹر تھا. اس نے پیسہ کھا لیا اور پیسہ بہت سا لے کے بھاگ گیا. ان میں سے بعض جو ہے وہ بھاگ کے معاویہ کے پاس چلے جاتے تھے, دشمن کے پاس چلے جاتے تھے. تو امیر المومنین کے دور میں ایک نہیں اور مثالیں دیتا ہوں. مسئلہ ابن حبیرہ امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں افسر, انہوں نے پیسہ کھایا اور پیسہ کھانے کے بعد شاید انہی کے بارے میں روایت میں موجود ہے, ان میں سے بس تھوڑا سا نام میں بدل رہا ہوں شاید, کہ انہوں نے بیت المال کے یعنی خزانہ, سرکاری خزانے کے پیسے سے اپنا مہر ادا کر دیا. ایک عورت سے شادی کرنا چاہتے تو وہ عورت مہر بہت زیادہ مانگ رہی تھی, ان کے پاس تھا نہیں. انہوں نے کیا کیا؟ بیت المال سے اس کا مہر ادا کر دیا, جو کہ جائز نہیں تھا, بیت المال ان کا تھوڑی نہ ہے. مہر ادا کر دیا, مولا نے ان کو ہٹا دیا ان کی پوسٹ سے. پھر یہ بھی فرار کر گئے, بھاگ گئے. اسی طرح سے ایک اور نام تاریخ میں ملتا ہے قعقاع ابن شور. اس نے بھی مولا کے زمانے میں, امیر المومنین کے زمانے میں گھپلے بازی کی. کرپشن تھا, گھپلے بازی تھی, اس کا انکار ہی نہیں ہے. پیغمبر کے زمانے میں روایت ملتی ہے کہ جب جنگ خیبر سے جیت کر کے, وہاں پر جنگ خیبر آپ جانتے ہیں مولا نے کیسے جیتی, امیر المومنین علیہ السلام نے وہ پوری داستان سنتے رہتے ہیں. اور وہ جب خیبر کا قلعہ فتح ہوا اور پھر مال غنیمت ہاتھ آیا تو مال غنیمت رکھا جاتا تھا, برابر سے پیغمبر بانٹتے تھے. اس مال میں سے چپکے سے ایک صحابی نے مال چرا لیا, ایک ابا یا ایسی ابا چرا لی, اور ان کو صحابی کو ایک تیر بھی لگا تھا جنگ میں, جس تیر کی وجہ سے ان کے بدن سے خون نکل رہا تھا. جب یہ لوگ واپس لوٹ رہے تھے تو زیادہ خون نکل گیا ان کے بدن سے, لگا کہ یہ مر جائیں گے یا شہادت ہو جائے گی. ساتھیوں نے ان کو مبارکباد دی کہ گھبراؤ نہیں, اگر تم اس دنیا سے چل بسے تب بھی تمہاری موت شہادت کی موت ہوگی. رسول خدا نے فرمایا کہ ہاں تیر تو لگا تھا, شہادت تو ہوگی, مگر جو ابا اس نے اپنے بدن پہ ڈالی ہوئی ہے یہ چرائی ہوئی ہے مال غنیمت میں سے, یہ آگ بن گئی ہے اس کے لیے. دیکھ نہیں رہا ابھی وہ آگ بنی ہوئی. اب بتائیے, رسول کا دور ہے, امیر المومنین بھی موجود ہے, یہ کام ہو رہا. انہی میں جب رسول نے کہا کہ اس کے لیے آگ بن گئی تو ایک صاحب بولے صحابیوں میں سے کہ پھر میں نے بھی ایک جوڑا جوتا چرایا تھا.
تو یہ تو رسول کے دور میں ہو رہا تھا، امیر المومنین کے دور میں ہو رہا تھا. تو اب اس گھپلے بازی کی وجہ سے امیر المومنین پھر کسی کو گورنر نہ بناتے، پھر کہتے ہم گورنر نہیں بنائیں گے. جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آج جتنے بھی مراجع تقلید ہیں، آیت اللہ حضرات ہیں، ان کو کسی کو وکیل نہیں بنانا چاہیے کیونکہ یہ وکیل گھپلے باز ہوتے ہیں. ارے نہیں بھائی، دو اگر گھپلے باز ہیں تو ہو سکتا ہے 5 صحیح بھی ہوں. یہ کیا ہوا کہ اگر مان لیجئے کسی اسکول کا کوئی ٹیچر کوئی گندی حرکت کرے کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ، تو ہم کہیں کہ نہیں، اس ٹیچر کو تو نکالو، اسکول بھی بند کر دو، بلکہ ایجوکیشن ہی بند کر دو، پڑھانا ہی بند کر دو، کالج بند کرو، یونیورسٹی بند کر دو، آج سے تعلیم کا سلسلہ بند کرو. یہ تو بیوقوفی کی بات ہے. آپ چند وکیلوں کے، آیت اللہ لوگوں کے 2-4 وکیلوں کو دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ نہیں، ہم مرجعیت کو ہی نہیں مانیں گے. یہ تو ویسی بات ہوئی کہ اگر اس دور میں ہم ہوتے تو امیر المومنین کے چند گورنروں کو یا ان کے کارندوں کو دیکھ کر کے کہ جو کرپشن کر رہے تھے، گھپلے بازی کر رہے تھے، ہم کہتے ہیں ہم امامت کو نہیں مانیں گے، امامت کے ہم منکر ہو جاتے ہیں. جب ان کے نمائندے ایسے ہیں تو ہم ان کو کیوں مانیں؟ ایسا کہہ سکتے ہیں؟ بھئی نمائندے ہو سکتا خراب ہوں، لیکن یہ تھوڑے نہ ہے کہ خود اصل خراب ہے. اصل تو ہم مانیں گے. اللہ نے مثلا بنایا قابیل کو، قابیل نے قتل کر دیا، تو ہم کہیں قابیل اللہ کا بنایا ہوا ظالم قاتل ہو گیا تو ہم اللہ ہی کو نہیں مانیں گے. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، یہ تو عقل سے باہر کی بات ہے. بہت سارے نام ہیں کہ جو تاریخ میں آئے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں. اس سے بھی آپ کو آگے کی بات بتاؤں، آگے ہر دور میں آپ کو بتاؤں کہ وکیل ہوئے ہیں. خاص طور سے 7ویں امام علیہ السلام یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں امام نے تیاری شروع کر دی تھی غیبت کے زمانے کی. اس سے پہلے بلکہ آپ کو بتاؤں 5ویں اور 6ٹھے امام نے تیاری کی تھی کس چیز کی؟ غیبت ہوگی، اس دور میں نمائندے ہوں گے جو فتویٰ دیں گے. 7ویں امام نے اپنے دور میں ایک اور چیز اس میں اضافہ کی کہ نہ صرف فتویٰ دیں گے ایسے نمائندے، بلکہ خمس کو، زکوٰۃ کو، اسلامی ٹیکسز کو کلیکٹ بھی کریں گے، ایسے نمائندے بھی ہوں گے. ایک نیٹ ورک بنایا، بہت سارے شہروں میں اپنے نمائندے بنائے 7ویں امام نے، جن کا کام صرف اور صرف خمس، زکوٰۃ، ایسی چیزوں کو، اس پیسے کو جمع کرنا تھا. ان میں سے بعض لوگوں نے گھپلے بازی کی، تاریخ میں بعض ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. مثلا علی ابن حمزہ بطائنی، علی ابن حمزہ بطائنی ان کا لقب کہہ لیں یا ان کے جہاں کے رہنے والے تھے. انہوں نے گھپلا کیا، گھپلا بھی چھوٹا موٹا نہیں تھا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہوئی، لکھا ہے ان کے کئی وکیلوں نے، خاص طور سے 2 وکیلوں کا نام زیادہ آیا کہ ان کے 2 وکیلوں نے جو خمس جمع کرتے تھے، زکوٰۃ جمع کرتے تھے، جو اسلامی ٹیکسز کو جمع کرتے تھے، ان لوگوں نے امام رضا علیہ السلام کی امامت کا انکار کر دیا. امام رضا سے کہا کہ ہم آپ کو امام نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ دل میں لالچ پیدا ہو گیا، اتنا سارا مال ہے. 30,000 سونے کے سکے تھے ایک صاحب کے پاس. انہوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے تاکہ یہ ہمیں سب مال مل جائے. اور پھر شیعوں نے کہا کہ بھائی جو پہلے سے مانتے چلے آ رہے تھے، جو عوام شیعہ تھی، انہوں نے کہا بھائی آپ کیسے نہیں مانیں گے امامت کا سلسلہ؟ انہوں نے کہا نہیں، 7ویں امام علیہ السلام تو مرے ہی نہیں ہیں، شہادت ہی نہیں ہوئی ان کی، وہ زندہ ہیں، وہ قائم آل محمد ہیں، وہ غائب ہو گئے ہیں، ان کی غیبت ہو گئی. ایک نیا فرقہ بنا دیا انہی وکیلوں نے، جس فرقے کا نام ہے واقفیہ. اب بتائیے ان لوگوں نے گھپلا کیا. امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں بھی گھپلا ہوا تھا، کرپشن تھا. تو امیر المومنین کے زمانے میں تلخ تجربہ ہوا، بڑے برے تجربے ہوئے، تو 7ویں امام پھر کسی کو وکیل نہ بناتے کہ ہمارا تجربہ تو بڑا برا رہا ہے تاریخ میں، اب ہم کسی کو اپنا نمائندہ نہیں بنائیں گے خمس وغیرہ کے لیے، پیسہ جمع کرنے والا کوئی نمائندہ نہیں ہوگا. ایسا تو نہیں کیا امیر المومنین کے بعد 7ویں امام نے. سسٹم کی ضرورت ہے ابھی بھی. چند لوگوں کی وجہ سے سسٹم کے مخالف نہ ہو جائیے. 2 ٹیچر 5 ٹیچر خراب ہوں تو ایجوکیشن کے خلاف تھوڑے نہ ہو جائیے گا کہ منسٹری بھی بند کر دو، اب ایجوکیشن ہوئے گی نہیں، سارے اسکول بند کر دو. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو آپ کی عقل سے پھر کہوں کہ باہر کی بات ہے. تو ان خیانتوں کا سلسلہ رہا ہے. اب بس بات یہ کہ آپ نے پڑھا نہیں. آپ جانیے، جا کے تاریخ دیکھیے، ہر دور میں لگ بھگ ایسے بہت اصحاب ہوئے جنہوں نے ہمارے اماموں کے ساتھ خیانت کی، دھوکہ دھڑی کی، ایسا سلسلہ رہا. تو ان کی وجہ سے آپ
اصل کا انکار نہ کیجیے۔ آئیے ہم اگلے ان کے جو تقلید کے مخالف ہیں ان کے اگلے سوال کا جواب دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ صاحب پرانے زمانے میں شاید تھوڑا بہت جواب دے بھی دیا تھا، پرانے زمانے میں تو ایک مرجع تقلید ہوتا تھا، اب دیکھیے آپ 10 20 100 ہو رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں ایک مجتہد ہوتا تھا، اسی کی تقلید ہوتی تھی، اب دیکھیے 10 20 ہو رہے ہیں۔ تو پہلے زمانے میں تو بہت کچھ ایک ہی ہوتی تھی، میں نے بتایا تھا شہر میں ایک ہی ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہوتا تھا، دل کا ڈاکٹر ایک ہی ہوتا تھا، آج 10 ہو رہے ہیں۔ پرانے زمانے میں تو ایک ہی کالج ہوتا تھا، پورے شہر کے لوگ اسی چلے جاتے تھے، بلکہ ضلع میں ایک ہوتا تھا، اب دیکھیے ہر گاؤں میں ایک کالج بن گیا۔ پرانے زمانے میں تو مثلا کہہ رہا ہوں ایک ہی اسپتال ہوتا تھا، سارے شہر کے لوگ اسی میں علاج کرواتے تھے، آج دیکھیے ہر محلے میں ایک اسپتال بن گیا، ایک نرسنگ ہوم بن گیا۔ تو پرانے زمانے میں تو بہت کچھ ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں تو گھر میں ایک ہی فون ہوتا تھا، یوں لگاتے تھے کان میں اور اس سے گھنٹی بجتی تھی، وہ کیسے بات کرتے تھے۔ اب تو ہر ایک کے پاس ایک گھر کے اگر 4 ممبر ہیں، ہر ایک کے پاس ایک موبائل فون ہے۔ تو پرانے زمانے میں جائیے نا، ہر چیز پرانی مانیے، پھر یہ 4 موبائل کیوں لیے ہوئے ہیں آپ؟ پھر یہ ہر چیز کیوں زیادہ ہو رہی ہے؟ تو جب ہر چیز زیادہ ہے، ڈاکٹر زیادہ، انجینئر زیادہ، اور بھی آگے ٹیچر زیادہ، تو پھر کیوں نہیں مجتہد زیادہ، کیوں نہیں علماء زیادہ؟ اس میں کون سی مشکل کی بات ہے؟ بھائی آپ کی پاپولیشن بڑی، پرانے زمانے میں تو شیعوں کی تعداد بھی اتنی نہیں تھی، تو اس زمانے میں آج کیوں زیادہ ہے؟ جب مان لیجئے کہ ہر 100 آدمی پہ ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ہر مان لیے 200 آدمی پہ ایک انجینئر کی ضرورت ہے، تو کچھ تو آپ تعداد طے کریں گے کہ اتنے آدمی پر ایک عالم دین کی بھی ضرورت ہے۔ تو وہ تعداد بڑھ گئی تو اب عالم دین کی بھی تعداد بڑھے گی، مجتہدین کی بھی تعداد بڑھے گی، مراجع تقلید کی بھی تعداد بڑھے گی، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں اس درس میں یہ خاص باتیں پیش کر دی کہ جو اعتراضات تھے۔ اب ایک اعتراض رہ جاتا ہے، وہ یہ کہ اکثر یہ بہت سوال اٹھا جاتا ہے، یہ صاحب پرانے زمانے میں تو تقلید نہیں ہوتی تھی۔ تو اس کا انشاءاللہ میں اگلے درس میں آپ کو جواب دوں گا کہ آپ پرانے زمانے کو چھوڑیے، آپ 500 برس کو چھوڑیے، آپ 1000 برس کو بھی چھوڑیے، ہم تو آپ کو دکھائیں گے رسول کے زمانے میں تقلید ہوتی تھی۔ تو وہ انشاءاللہ اگلے درس میں، اور کوشش کریں گے کہ وہ درس چھوٹا ہی ہو، تو اس کو بھی آپ انشاءاللہ سنیے گا، تاکہ آپ کے لیے واضح ہو جائے کہ ہر دور میں تقلید ہوتی تھی۔ آئیے ہم مل کر کے دعا کرتے ہیں اس امام کے سلامتی کی، کہ جس امام کے نہ ہونے کی وجہ سے تقلید کی ضرورت پڑ گئی ہے، ورنہ ہمیں کوئی ضرورت واقع تقلید کی شاید اس اعتبار سے جس سینس میں ہم کہہ رہے ہیں، ورنہ دور پیغمبر میں تقلید ہوتی تھی، بھی دکھاؤں گا، ویسی تقلید کی جیسی فتویٰ لینے کی ضرورت پڑ رہی، فتویٰ نہیں، پھر قول معصوم چلے گا انشاءاللہ، امام جب ظہور فرمائیں گے۔ آئیے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ لا